بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں گوش گزار کروں گا جو آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہوں گی۔ سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے اندر ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے بلائے آفتوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر کوئی شادی کی جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس طرح کے غلط نظریات اور تصورات ہمارے ہاں عموماً لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ تمام زمانے جو ہیں اللہ رب العزت کے ہی پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے انہیں، اللہ رب العزت کے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں ان زمانوں کے متعلق اس طرح کے نظریات رکھنا یہ خلاف شرع کام ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے مصیبت کوئی نہ کوئی پہنچتی ہے۔ ویسے انسان گناہ کرتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اسے مصیبت پہنچتی ہے۔ کسی زمانے، کسی وقت، کسی دن، کسی مہینے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ نہ کوئی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہما کی، اور نہ ہی سفر، یعنی جو مہینہ ہے وہ منحوس مہینہ ہے، یا اس کے علاوہ جو نظریات لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں سفر کے مہینے سے متعلق، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کہا کہ اس مہینے میں کیا نام ہے شادی کریں گے تو وہ شادی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ بلکہ آپ سنیے کہ جو شادی سفر کے مہینے کے اندر کی جائے نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تواریخ میں ملتا ہے کہ ان کی رخصتی جو تھی وہ سفر ہی کے مہینے میں ہوئی تھی، تو اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا یا اس میں شادی کرنے والی شادی جو ہے وہ کامیاب نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی رخصتی جو ہے وہ اس مہینے میں کیوں کرتے؟ اور اس کے علاوہ جو تخلیق اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، جو تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے جس چیز کی، تو اس میں کیسے کوئی زمانہ یا وقت جو ہے وہ منحوس ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ اس طرح کے جتنے بھی نظریات تصورات ہیں یہ صرف و صرف کم عقلی کی وجہ سے ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہیں، اور علمی سستی کی وجہ سے ہی یہ تمام نظریات انسان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کہا، انہوں نے ایسے کیا، تو یعنی وہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے، اور ڈر کر رہتے تھے، ہر کام کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرتے تھے اس مہینے میں، تو یہ سب غلط نظریات ہیں۔ مشرکین مکہ بھی جو تھے نا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہم تو ان کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے جیسا کیا ہم ویسا ہی کریں گے۔ اب یہ انہی سے مشابہت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر انسان کے سامنے قرآن و حدیث جب موجود ہے، جب اگر کسی نے قرآن مجید پڑھا ہو، اس کے سامنے یہ آیت آئی ہو، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ نظریہ آئے کہ یہ سفر جو مہینہ ہے اس میں یہ مشکلات آنے کا مہینہ ہے، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، کیسے اس کے ذہن میں یہ نظریہ آ سکتا ہے؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی جو منحوسیت ہے، اس کی جو نحوست ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ چاہے پھر ربیع الاول کیوں نہ ہو، جو بلائیں آفتیں اگر آپ کی گناہوں کی وجہ سے آنی ہیں تو وہ پھر ربیع الاول میں بھی آ سکتی ہے، وہ محرم کے مہینے میں بھی آ سکتی ہے۔ تو سفر ضروری نہیں ہے کہ سفر کے اندر جو بلائیں آفتیں آئی ہیں تو وہ سفر کے مہینے کی وجہ سے آئی ہیں، بلکہ وہ آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے جو نظریات ہیں یہ باطلانہ نظریات ہیں اور یہ خلاف شرع ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقائد و
نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلاف شرع جتنے بھی نظریات ہیں ان سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔